نوجوانوں سے ایک اور خاص بات، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے یہ، وہ نصیحت میں نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اکثر کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے، وہ نہیں ہوتا ہم سے، تو دل بیٹھ جاتا ہے، ہمارا دل مایوس ہو جاتا ہے، نروس ہو جاتے ہیں۔ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہماری مایوسی کا علاج محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کچھ نصیحت کر دیجئے مجھے۔ کہا دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا، کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا، اور دوسری نصیحت ہے کہ کبھی رسول بننے کی بھی کوشش مت کرنا۔ مرید نے کہا کہ حضور کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کوئی خدا بننے کی کیسے کوشش کرے گا؟ انہوں نے کہا ہر آدمی کرتا ہے تقریباً۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مسلمان بھی یہ کوشش کرتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا صرف خدا کی شان ہے یہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہ لیتا ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، یہ خدا کی شان ہے۔ اور بندہ ہو کر کے یہ بھی سوچتا ہے میں جو چاہ لوں وہ پورا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کوشش میری طرف سے ہے، مکمل کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے دنیا میں، ایسا ضروری نہیں۔ اگر نوجوان اس چیز سے مایوس ہوتے ہیں تو آخر میں یہی سوچ لینا چاہیے میں تو انسان ہوں، میں انسان ہوں، خدا نہیں ہوں۔ کوشش کیا نہیں ہوا، مایوسی نہیں۔ تو یہ جو مایوسی آتی ہے وہ انزائٹی پیدا کرتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اور دوسرے ان سے پوچھا ان کے مرید نے، رسول بننے کی کوشش نہ کرنا آپ نے کہا اس لیے کہ صرف امت میں رسول ہیں جن کی مخالفت کرنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تم وہ بننے کی کوشش مت کرنا کہ کوئی میری مخالفت ہی نہیں کرے گا، کوئی میرے خلاف ہی نہیں بولے گا، جو تیرے خلاف بولے تو اس کو کافر سمجھ لے گا۔ یہ تیرے اندر نہیں آنا چاہیے، اس بہتوں کے اندر ہے، سب کے اندر ہے۔ جتنی ہماری تعریف کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، اور جہاں کہیں ہماری برائی ہو گئی تو دشمنی آ جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھار اپنی تنقید، اپنا کرٹیسائز برداشت کرو۔ تمہارے دل کے اندر جو غرور آتا ہے، وہ تکبر آتا ہے، وہ ختم کرنے کے لیے دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری برائی کرتے ہیں۔ اگر ساری دنیا تمہاری اچھائی کرنے لگ جائے تو پھر تم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھو گے، تمہارے اندر بھی غرور اتنا آ جائے گا۔ تو یہ دنیا میں جینے کے بہت سارے اس طرح کے طریقے ہیں۔ بہرحال جو نقطہ میں لے کر کے چل رہا تھا، ہماری لمٹ کہیں پر ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہے۔ اس کو فارسی میں ایک بزرگ نے لکھا ہے، ایک بادشاہ نے اچانک اعلان کر دیا کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ ایک وزیر سے کہا کہ تجھے آج میں انعام دوں گا۔ کیا انعام دوں گا؟ کیا پرائز میں کیا ملنے والا ہے؟ کہا جا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لے اور زمین پہ لکیر کھینچتا ہوا جا، شام سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جتنی زمین تو ایکوائر کرے گا وہ سب تیرے نام پر ہوگی، ایک دن کے اندر۔ توجہ سے سنیے آپ اس کو، پورا فری میں بادشاہ کی طرف سے مل رہی ہے، اور صبح اس کو کہا جا رہا ہے کہ زمین کو ایکوائر کرنا، لکیر اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر کے جتنا راؤنڈ کرے گا، لیکن یہ شرط ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر ختم کر دینا راؤنڈ، وہ تمہارے نام پر ہے۔ وہ نکلا لکڑی لے کر کے، ظاہر سی بات ہے فری میں جب کسی کو لینڈ مل رہی ہو، زمین مل رہی،
تو لکڑی لے کر کے بھاگتا رہا، پیچھے دیکھا اتنی زمین ایکوائر ہو چکی، اور آگے گیا، دوپہر تک بھاگا، جہاں تک بھاگ رہا تھا اس کی ہی زمین ہے۔ اس نے سوچا اور تھوڑا بھاگو، دوپہر ہو گئی، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بھاگ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو واپس آنے کا خیال تھا، سوچا اور تھوڑا سا آگے، بعد میں پھر واپس آ کر کے اپنے پوائنٹ پر کمپلیٹ کر دوں گا۔ دوپہر ہو گئی، سورج ڈھلنے لگ گیا، سوچا اب تو واپس اس پوائنٹ پہ جانا ہے۔ بادشاہ اور سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، کتنی زمین ایکوائر کر رہا ہے، لیکن بادشاہ نے کہا ہے تو اس کو دے دے گا۔ واپس وہ جب آنے لگا تو ہانپنے لگ گیا، کیونکہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، دوڑ نہیں پا رہا ہے۔ پھر بھی جب کوئی چیز حاصل کرنا ہے آدمی تو دن بھی رات بھی سب لگا دیتا ہے، دوڑ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں صرف اتنی بڑی زمین آج میرے نام پر ہونے والی۔ شام ہو گئی، عصر آ گئی، لیکن ابھی پہنچا نہیں، جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پہنچا نہیں۔ دوڑتے جب قریب آیا تو دکھائی دے رہے تھے بادشاہ اور وزیر انتظار میں کھڑے، لیکن ادھر اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے، دوڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہمت کر کے، طاقت کر کے جتنا دوڑتے رہا، سورج ڈوبنے کو آ گیا بالکل، لیکن یہ اپنے پوائنٹ پر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ کوشش کیا اور چھلانگ لگا کر کے پہنچنے کی، اور جا کر کے پہنچا، ادھر سورج ڈوب گیا، اور یہ اپنی لکڑی لا کر کے اس اسکوائر کو کمپلیٹ تو کر دیا، لیکن جیسے آیا وہاں زمین پر گر گیا بری طرح سے ہانپتا ہوا۔ پیچھے دیکھا بہت بڑی زمین، کتنے ایکڑ اس نے پورے دن بھر میں گھوم کر کے ایکوائر کیا، پوائنٹ پہ پہنچا، ٹھوکر کھا کے گرا اور سانس پھولتی رہی، لیکن قریب آ کر کے جب لوگوں نے دیکھا تو اس کی موت ہو چکی تھی، اس کی روح نکل چکی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا، جو بھی ہوا۔ اور بادشاہ اور اس کے وزیروں نے کہا اٹھاؤ، مر گیا بیچارہ، اس کو تو بہت ساری آج زمین ملنے والی تھی، لیکن اسی ایکوائر جہاں پر کیا اس نے پوائنٹ کمپلیٹ، وہی اس کی قبر کھودی گئی، اور قبر کھود کر کے بادشاہ نے کہا اس پر لکھ دو، اس کو صرف 6-7 فٹ کی جگہ کی ضرورت تھی اور دن بھر دوڑ رہا تھا، جتنے قبر میں سویا ہے بس اس کو اتنی ضرورت تھی، لیکن صبح سے شام تک دوڑ رہا تھا۔ میرے عزیزو، تقریباً ہم سب کا حال ایسا ہو چکا۔ یہ صرف اور صرف کوئی ایک واقعہ نہیں، تقریباً لوگوں کی زندگیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہماری لمٹ کہیں تو روکنا پڑے گا، ہماری خواہشات کو کہیں کنٹرول پہ لانا پڑے گا، ورنہ یہی حال ہوگا کہ دوڑتا رہے گا آدمی، دوڑتا رہے گا۔ میں بہتوں کو دیکھتا ہوں 40 سال 45 سال کے جو ہو چکے، وہ ہمارے آس پاس کے ہی ہوں گے، قریب کے، یہ سب بیمار ہیں، ابھی سب بیمار ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جوانی میں اتنا دوڑے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی 2 ہی چیزیں ہیں انسان کی، مال کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دیتا ہے، دن بھی اس کا ٹھکانہ نہیں، رات بھی ٹھکانہ نہیں، نائٹ جاب بھی کر رہا ہے، کھانے کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ جوان تھا تو سب چل رہا تھا، جیسے 40 تک آ گیا نڈھال ہو گیا، اب جو ہے روز 10 گولیاں کھا رہا ہے اور علاج کرا رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں پہلے صحت گنوایا، اب مال گنوا رہا ہے صحت بچانے کے لیے، یہی کر کے ختم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔